جب کسی رشتے میں دھوکہ شامل ہو جائے تو اکثر حقیقت براہ راست سامنے نہیں آتی۔ وہ آہستہ آہستہ چھوٹے اشاروں اور بدلتے ہوئے رویوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ بہت سی خواتین اس الجھن سے گزرتی ہیں کہ آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کوئی مرد وفادار نہیں رہا۔ سچ یہ ہے کہ بے وفائی ہمیشہ واضح ثبوت کے ساتھ نہیں آتی، لیکن اس کے اثرات انسان کے لہجے، رویے اور ماحول میں محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اکثر جب کوئی مرد دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل وضاحت دینا نہیں ہوتا۔ اس کی پہلی کوشش خود کو بچانا ہوتی ہے، اور خود کو بچانے کا سب سے تیز طریقہ سچائی کو تسلیم کرنا نہیں بلکہ سوال کرنے والے شخص کو ہی نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ وہ حقائق سے انکار کرنے کے بجائے سوال کرنے والی کو دفاعی لہجے سے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف انکار میں پھر بھی گفتگو کی گنجائش رہتی ہے، مگر دفاعی رویہ دروازہ مکمل طور پر بند کر دیتا ہے۔ ایک ایسا مرد جس کے پاس چھپانے کو کچھ نہ وہ سوال پوچھے جانے پر گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ حیران ہو جائے، شاید تھوڑا سا ناراض بھی ہو، لیکن وہ فوراً گفتگو کو جنگ میں تبدیل نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس جو مرد دھوکہ دے رہا ہوتا ہے وہ معمولی سی توجہ یا سوال سے بھی خطرہ محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ ہر سوال اسے اس سچ کے قریب لے جاتا ہے جسے وہ چھپانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس کے جواب سے زیادہ اہم اس کا انداز گفتگو ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت پرسکون انداز میں کوئی سادہ سا سوال کرے اور مرد فوراً جھنجھلاہٹ، طنز یا غصے سے رد عمل دے تو اس رد عمل کی جڑ اکثر سوال نہیں بلکہ خوف ہوتا ہے۔ وہ خوف کہ کہیں حقیقت سامنے نہ آ جائے، کہیں اس کی بنائی ہوئی کہانی ٹوٹ نہ جائے، کہیں اس کی دوہری زندگی بے نقاب نہ ہو جائے۔ یہ دفاعی زبان اکثر شعوری انتخاب نہیں ہوتی بلکہ ایک فطری رد عمل بن جاتی ہے۔ جیسے ہی اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے، ذہن فوراً بقا کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ تب گفتگو کا رخ بدلنے لگتا ہے۔ وہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے یہ پوچھنے لگتا ہے کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہی ہیں۔ وہ اپنے رویے کی وضاحت کرنے کے بجائے آپ کے جذبات پر تنقید شروع کر دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بات اس کے دیر سے گھر آنے، فون چھپانے یا جذباتی دوری کی نہیں رہتی، بلکہ بات آپ کی شک کرنے کی عادت، عدم اعتماد یا زیادہ سوچنے پر آ جاتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حکمت عملی ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص سچ سے بچنا چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ حقائق خطرناک ہوتے ہیں، مگر جذبات کو موڑنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس دفاعی انداز میں شدت آ سکتی ہے، خاص طور پر جب سوال پرسکون اور منطقی انداز میں کیا جائے۔ اگر آپ چیخ رہی ہوتی یا الزام لگا رہی ہوتی تو وہ خود کو مظلوم بنا سکتا تھا، لیکن جب آپ سکون سے بات کرتی ہیں تو اس کی دفاعی کیفیت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک وفادار مرد الجھن کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بات واضح ہو جائے تاکہ رشتے میں سکون واپس آ سکے، لیکن جو مرد دھوکہ دے رہا ہو وہ گفتگو کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی جلدی دراصل بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ دفاعی زبان میں اکثر مطلق الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے ہمیشہ، کبھی نہیں یا کچھ بھی نہیں۔ مثال کے طور پر، تم ہمیشہ شک کرتی ہو، میں کبھی کچھ ٹھیک نہیں کرتا، یا یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایسے الفاظ گفتگو کو حتمی بنا دیتے ہیں تاکہ بحث کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اس طرح ایک جذباتی دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور اکثر خواتین صرف ماحول کو پرسکون رکھنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس پر دھوکہ دینے والے لوگ انحصار کرتے ہیں۔
وہ جانتے ہیں کہ آپ امن چاہتی ہیں اور اسی خواہش کو وہ اپنی بے ایمانی کے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور اہم نشانی یہ ہے کہ دفاعی گفتگو میں تجسس نہیں ہوتا۔ ایک مخلص مرد پوچھ سکتا ہے، تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوا؟ یا تم نے کیا دیکھا جس سے تمہیں یہ لگا؟ وہ آپ کے نقطہ نظر کو سمجھنا چاہتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والا مرد تفصیلات سے بچتا ہے، کیونکہ تفصیل اس کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ وہ آپ کی بات کو سمجھنے کے بجائے اسے فوراً مسترد کر دیتا ہے۔ جب وہ آپ کے احساس کو کوئی لیبل دے دیتا ہے، جیسے تم زیادہ حساس ہو، تو اسے مزید وضاحت دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بعض اوقات یہ دفاعی رویہ شدید ناراضگی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ حیران اور غصے میں دکھائی دے سکتا ہے کہ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ وہ کہہ سکتا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے بارے میں ایسا سوچ سکتی ہو۔ بظاہر یہ الفاظ دکھ کا اظہار لگتے ہیں، مگر اکثر ان کے پیچھے مقصد ڈرانا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ہر سوال پر شدید رد عمل دے تو آہستہ آہستہ دوسرا شخص سوال پوچھنے سے گھبرانے لگتا ہے، اور خاموشی وہ فضا ہے جس میں دھوکہ آسانی سے زندہ رہتا ہے۔ کبھی کبھی یہی دفاعی انداز بظاہر اعتماد بھی لگ سکتا ہے۔ ایک آدمی جو پر اعتماد انداز میں زور دے کر بات کرے، بہت لوگوں کو قائل کر لیتا ہے، مگر حقیقی اعتماد میں سختی نہیں ہوتی، وہ پرسکون اور متوازن ہوتا ہے۔ اسے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو دبانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دھوکہ دینے والے رویے میں ایک اور بات نمایاں ہوتی ہے، عدم تسلسل۔ ایک دن وہ آپ کے خدشات پر ہنس دیتا ہے اور اگلے دن اسی سوال پر بھڑک اٹھتا ہے۔ سچ بولنے والے لوگ عموماً مستقل ہوتے ہیں، کیونکہ سچ بدلتا نہیں۔ جھوٹ بولنے والوں کو ہر بار کہانی ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے، اور یہ تبدیلی ان کے جذباتی رد عمل میں جھلکنے لگتی ہے۔ دھوکہ صرف الفاظ میں نہیں، بلکہ ذہنی الجھن پیدا کرنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اسے عام طور پر گیس لائٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں حقیقت کو اس طرح موڑا جاتا ہے کہ آپ خود اپنی سمجھ پر شک کرنے لگیں۔ یہ عمل اکثر بہت معمولی انداز سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کو اس کے رویے میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں۔ شاید وہ اپنا فون زیادہ چھپانے لگا ہو، شاید اس کی روٹین بدل گئی ہو، یا شاید وہ جذباتی طور پر پہلے جیسے قریب محسوس نہ ہو۔ جب آپ یہ بات اٹھاتی ہیں تو وہ براہ راست جواب دینے کے بجائے آپ کی سوچ پر سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ باتوں کو زیادہ بڑھا رہی ہیں، یا شاید آپ کا ماضی آپ کو زیادہ حساس بنا رہا ہے۔ اس طرح مسئلہ اس کے عمل سے ہٹ کر آپ کے ذہن میں منتقل ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ رویہ آپ کے اندر ایک عجیب کشمکش پیدا کر دیتا ہے۔ دل کا ایک حصہ کہتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں، جبکہ دوسرا حصہ سوچتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں۔ یہ اندرونی تھکن دھوکہ دینے والے شخص کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ تھکا ہوا انسان اکثر سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح وعدے بھی ایک طاقتور ہتھیار بن جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ وقت دے گا، زیادہ ایماندار ہوگا، یا سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ وعدے کرنا آسان ہوتے ہیں، جبکہ رویہ بدلنا مشکل۔ اصل حقیقت انسان کے الفاظ نہیں، بلکہ اس کے مسلسل رویے بتاتے ہیں۔ اگر بار بار ایک ہی صورتحال دہرائی جا رہی ہو، وہی دیر سے آنا، وہی جذباتی دوری، وہی ادھورے جھگڑے، تو یہ محض اتفاق نہیں رہتا، بلکہ ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ کبھی وہ بہت توجہ دینے لگتا ہے، خاص منصوبے بناتا ہے اور آپ کو خاص محسوس کرواتا ہے، لیکن جیسے ہی ماحول پرسکون ہو جاتا ہے، وہی پرانا رویہ واپس آ جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اکثر اس وقت آتی ہے جب اسے محسوس ہو کہ آپ دور ہو رہی ہیں۔ اس طرح وہ امید زندہ رکھتا ہے تاکہ رشتہ قائم رہے، چاہے حقیقت کچھ بھی ہو۔ سب سے گہرا اثر
اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب رشتے میں سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ سکون صرف ذہن کی بات نہیں ہوتی، بلکہ ایک احساس ہوتا ہے جو سچائی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جب رشتے میں ایمانداری، تسلسل اور شفافیت موجود ہو تو انسان کے اندر ایک فطری سکون ہوتا ہے، لیکن جب یہ عناصر غائب ہونے لگیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کو ہر بات سوچ سمجھ کر کہنی پڑتی ہے، ہر سوال سے پہلے ذہن میں کئی بار جملے دہرانے پڑتے ہیں۔ آہستہ آہستہ خاموشی آپ کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک صحت مند رشتہ آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو سنا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے اور آپ کے احساسات کی قدر ہے۔ لیکن جب رشتے میں مسلسل بے چینی، شک اور تھکن محسوس ہونے لگے تو یہ محض حساسیت نہیں بلکہ کسی گہری عدم مطابقت کی علامت ہو سکتی ہے۔ حقیقی محبت آپ کو مسلسل الجھن میں نہیں رکھتی، وہ آپ کو یہ احساس دیتی ہے کہ آپ محفوظ ہیں، کہ آپ کے سوالات جائز ہیں اور کہ سچائی کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اور شاید سب سے اہم بات یہی ہے، سکون کبھی بے وجہ غائب نہیں ہوتا۔ اگر بار بار دل میں بے چینی محسوس ہو، اگر ہر وضاحت کے بعد بھی شک باقی رہے، تو اس احساس کو نظر انداز کرنا آسان ہو سکتا ہے، مگر اس سے حقیقت بدلتی نہیں۔ سچائی شاید دیر سے سامنے آئے، مگر وہ ہمیشہ اپنے آثار چھوڑ جاتی ہے، اور جو شخص ان آثار کو غور سے دیکھنا سیکھ لیتا ہے وہ ایک دن حقیقت کو واضح طور پر پہچان لیتا ہے۔ آخر کار رشتوں کی اصل حقیقت الفاظ سے نہیں بلکہ مسلسل رویوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ وعدے خوبصورت ہو سکتے ہیں مگر کردار ہی سچ بولتا ہے۔ اگر کسی رشتے میں سکون، اعتماد اور وضاحت موجود ہو تو انسان کو ہر لمحہ شک کی دیواریں کھڑی کرنی نہیں پڑتیں۔ یاد رکھیں، محبت کا مقصد آپ کو الجھن میں رکھنا نہیں بلکہ آپ کو سکون دینا ہوتا ہے۔ ایک سچا رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں سوال پوچھنا جرم نہ ہو، جہاں وضاحت دینے سے کوئی گھبرائے نہیں اور جہاں آپ کو اپنے احساسات کو دبانا نہ پڑے۔ اور اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ دل بار بار بے چین ہو رہا ہے، سکون غائب ہے اور سچائی دھندلی لگ رہی ہے، تو اس احساس کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اکثر دل وہ سچ محسوس کر لیتا ہے جسے الفاظ ابھی بیان نہیں کر پاتے۔ شکریہ۔